السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی شمس زمان صاحب بات کر رہے تھے سیاق و سباق کی، تو اس کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن جس طرز کی یہ کتاب ہے تو اس میں مطلب ہم ریڈنڈنسی پھر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس ٹائم اینڈ اسپیس میں ہم اس کو باؤنڈ کر رہے ہیں تو پھر یہ ریڈنڈنٹ ہے ان دا 21st سینچری آفٹر 14 سینچریز یہ ریڈنڈنٹ بن جاتے ہیں وہ سیاق و سباق یا وہ ٹیکسٹ پارٹ سن کے۔ شکریہ۔ کیوں بن جاتے ہیں اس کی ریزن آپ نے واضح نہیں کی۔ ریزن جو آپ نے فرمایا کہ قرآن اس میں خود ہی بتائے گا کہ یہ کس لیے ہے، یہ فار ایور کے لیے ہے کہ یا اس ٹائم اینڈ اسپیس کے لیے ہے، تو اس میں آج اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو آج ہمارے لیے وہ سب ٹیکسٹ اچھا ایک جیسے ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جی نہیں ایسا نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ اس کے جو پیٹرن ہے بات کرنے کا، اس کے پہلو سے یہ بہت مفید چیز ہوتی ہے۔ مثلاً اگر قرآن مجید سے یہ باتیں نکال دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جتنی صحابہ کے اور رسول کے زمانے کے ساتھ خاص باتیں تھیں وہ نکال دیتے اور ہمیں قرآن مجید کا مختصر ورژن دے دیتے، لیکن اس سے ایک بہت بڑا حادثہ ہو جاتا۔ وہ حادثہ یہ ہونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی زندگی کا بہت بڑا حصہ، یا کہہ لیجیے کہ ان کی بھیجنے کا ایک بڑا مقصد قرآن سے غائب ہو جاتا۔ اور آج میں اور آپ اگر یہ بات شروع کرتے، مثلاً آپ سے میں سوال ایک عالم دین سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو یہ تو سرکولر دلیل ہو گئی۔ میں نے کہا جی آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کہا جی کہ وہ کارخانے کے سامنے، کارخانہ کا ہے میرے گھر کے سامنے، دونوں کا ایڈریس پتہ نہیں چل رہا۔ تو اب قرآن مجید میں جو یہ سارا کچھ اکٹھا کیا گیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ احزاب میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان حیات سنائی گئی قرآن مجید۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد اس ایک شخص نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے رسول ہونے کا اعلان کیا اور پھر قرآن مجید دینا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور ایک شخص ایسا کہ جو ہمارے عام الفاظ کے مطابق کسی اسکول نہیں گیا، کسی کالج نہیں گیا، کبھی اس نے لکھنے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس نے کوئی شاعری کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی تقریریں کرنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ آیا اور اس نے کلام دینا شروع کیا، ماحول کے اعتبار سے دینا لگا۔ اور پھر اس پوری قرآن مجید کے اترنے میں قوم کے سوالات، اعتراضات، جوابات آ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو اور رسول کی زندگی کو ایک دلیل بنا دینا ہے۔ فرقان کے الفاظ قرآن نے بولے ہیں کہ میں ان کو فرقان بنا دوں کہ اللہ کے رسول واقعی سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو 23 سال کے عرصے میں ابو جہل اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ثابت ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور ابو جہل کا جو میدان بدر میں مارا جانا ہے وہ اسی فرقان، اس کو یوم الفرقان کہا ہے قرآن مجید میں، کہ یہ فرقان میں نے قائم کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید جو یہ دلیل ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے بھی خدا کو ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے جو کام کیا ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے منٹگومری واٹ نے لکھا ہے کہ مکہ میں جو انقلاب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی بدحالی کو موضوع بنایا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کھڑے ہو کر ایک اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے کہ پیچھے کوئی ریزن موجود نہیں ہے، کوئی تحریک موجود نہیں ہے، کوئی موومنٹ موجود نہیں ہے، کوئی سماجی ظلم موجود نہیں ہے سوائے غلامی کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تبدیلی لے آتے ہیں 23 سال کے عرصے میں کہ تہذیبیں بدل جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید آج جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر یہ سارا ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو سارا کچھ ریکارڈ کیا ہوا ہے یہ اس شاندار دور کا ایک پورا ریکارڈ ہے جو میرے اور آپ کے لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کیسے منوائی تھی، اپنے سچا رسول ہونے کو کیسے ثابت کیا تھا۔ تو میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ٹینجیبل ایویڈنس سے ثابت کی گئی تھی، ٹینجیبل ایویڈنس سے، حسی دلیل کے ذریعے سے۔
5 سینسز سے جو نظر آتی ہے، تو وہ قرآن مجید میں آج بھی محفوظ کی گئی ہے. اگر وہ نکال دیا جائے تو وہ دلیل ختم ہو جائے گی. تو قرآن مجید فرقان ہے اس معنی میں کہ میرے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور فرقان ہے اس معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے. تو یہ ساری جتنی تفصیل جو اس زمانے میں ٹائم اسپیسیفک ہے وہ دراصل ابدی ہو جاتی ہے اس معنی میں کہ وہ ہمارے لیے ثبوت بن جاتا ہے. اور قرآن مجید کا ثبوت، یعنی اگر آپ تبری کی تاریخ اٹھا لیں، ابن کثیر کی تاریخ اٹھا لیں، ابن اسیر کی تاریخ اٹھا لیں، کوئی بھی تاریخ اٹھا لیں، وہ اس کے آگے پانی بھرے. کیوں؟ کیونکہ یہ جس تواتر سے آیا ہے کوئی تاریخ کی کتاب اس تواتر سے نہیں آئی. چنانچہ بدر کا واقعہ قرآن میں آپ دیکھیں اور ہماری تاریخوں میں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کچھ چالاکی کر رہے ہیں، کہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نے قافلے کو لوٹنے جانا ہے، لیکن جا بدر کی طرف رہے ہیں. اور حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نکلے ہی گھر سے جہاد کے لیے تھے، اور وہ نکلے ہی گھر سے اس کام کے لیے تھے. قرآن مجید بالکل دوسری پکچر پیش کرتا ہے. تو اس طرح سے کتنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہیں جو تاریخ میں لگائے گئے ہیں، قرآن ان کی تردید کرتا نظر آتا ہے. تو قرآن مجید تواتر سے جو ریکارڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی کی دعوت کا، تبلیغ کا، وہ پورا محفوظ کر دیا ہے. تو وہ میرے اور آپ کے لیے اتنا شاندار ہے. بلکہ میں نے ایک نوجوان سے کہا، وہ آرکیالوجسٹ ہے، لیکن اس کو اجازت نہیں ملی، اس کو جو بھی اس نے پروجیکٹ پیش کیا یونیورسٹی میں، اس کو گرانٹ ملی تھی کہ وہ کوئی بھی آرکیالوجی کے اوپر کام کر سکتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تم جو قرآن مجید نے قوموں کے اوپر، مدین، صحابہ مدین، قوم عاد، قوم سمود، ان کے اوپر جو قرآن مجید نے ڈسکرپشن دی ہے قرآن مجید میں، تو وہ اس زمانے کے فرقان ہیں. تو وہ اگر تم جا کر ان علاقوں میں اس کو ثابت کر سکو کہ یہ واقعی اس طرح سے عذاب آیا جس طرح قرآن مجید ڈسکرائب کرتا ہے، تو یہ ایک ایسی ایویڈنس بنے گی کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دلیل نہیں بن جائے گی، قرآن دلیل نہیں بن جائے گا، یہ ہسٹری بھی دلیل بن جائے گی. تو یہ ہے اس سارے کچھ کا فائدہ. تو اس لیے وہ فضول نہیں ہے، ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز جو ہے یہ اب ہمارے سامنے نہیں ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو صرف احکام کی آیتوں تک دیکھتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. قرآن مجید بڑی شاندار کتاب ہے، معجزہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں.